السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم و عرفان۔ دوستو، ازدواجی رشتہ اور نکاح کی جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، اور نکاح والا جو رشتہ ہے نا، مرد و زن کا جو تعلق ہے، اس کو ازدواجی رشتہ کہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہے کہ دو جنس جو ہے نا، باہمی میلان کی وجہ سے ایک رشتہ قائم کرتے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام تو ایک مکمل دین ہے نا، ایسا نہیں کہ اس میں صرف نماز اور وضو کی بات ہے، اس میں تمام احکام زندگی موجود ہے۔ اور مرد و زن کا جو باہمی تعلق ہے، جس کو شادی کہتے ہیں، نکاح کا جوڑا کہتے ہیں، تو وہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف ہم طبیعت کی وجہ سے کرتے ہیں، جیسے کہ کافر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ نکاح میں اور نکاح کے بغیر ملنے میں کیا فرق ہے۔ جیسے کہ وہ کہتے کہ سود اور تجارت و بیع میں کیا فرق ہے۔ ان میں بہت بڑا فرق ہے، اگر کسی کو اللہ نے دماغ دیا ہو، عقل دی ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نکاح کر چکے تھے، سوائے دو پیغمبروں کے، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور صحابہ کرام، بہت بڑی بڑی ہستیاں، علماء کیا، سب نے نکاح کیے ہیں، اور یہ کیا ہے، ایک عفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ دیکھ کہ یہ جوڑا سکون کے لیے ہیں، اس سے دماغی اور ذہنی سکون حاصل ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے سکون ہیں۔ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کے لیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس رشتے سے دونوں میں محبت و مودت بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تو سب کو معلوم ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ نکاح عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنا، ملنا، جوڑا پیدا کرنا۔ بیوی اور خاوند کے ملنے کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں۔ شرعی طور پر جب ان کے بیچ نکاح ہو جائے، عقد ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے لیے کچھ مالی اور جسمانی استطاعت شرط ہے نا۔ اگر نکاح اس لیے کرے کہ وہ آدمی کیا کرے، صرف نام کی شادی کرے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو کیا ہو، شہوت میں زیادہ ہو، اس کا شہوت زیادہ ہو، گناہ ہونے کا خطرہ اندیشہ ہو، تو کیا کر لے، نکاح کر لے، اور اس سے مرد و زن دونوں جو ہے عفیف ہو جاتے ہیں۔ اور جو معاشرے میں کیا ہے، برائیاں جنم لیتی ہیں، تو وہ برائیاں جو ہے نکاح کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا فرمائے، حکم فرمائے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا ہے، کئی نکاح کیے ہیں۔ یہ کیا ہے، امت کے لیے ایک تعلیم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اگر کسی کو طاقت ہے نا نکاح کے، تو وہ کیا کرے، نکاح کرے۔ جس کو طاقت ہے وہ کیا کرے، نکاح کرے، کیونکہ یہ نفس کی پاک دامنی کا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جس کو طاقت نہ ہو، ظاہر پے در پہ روزے رکھے گا، یہاں تک کہ وہ کنٹرول ہو جائے، تب تک وہ روزے رکھے گا، ایک دو روزے کا نام نہیں ہے۔ اور نکاح کے اندر یہ خصوصیات دیکھے کہ جو نکاح کرے گا، اللہ اس کے لیے مالی وسائل بھی پیدا کرے گا۔ یہ نہ سوچے کہ نکاح کر کے پھر کہاں سے کمائیں گے۔ جیسے کہ لوگ مذاق وغیرہ اڑاتے ہیں کہ خاتون سے ڈر نہیں ہے، آٹے کی بوری خریدنے سے ڈر لگتا ہے کہ بہت مہنگی ہو گئی ہے۔
وہ تو ظاہر ہے ہر انسان اپنے پاس اپنا رزق لاتا ہے یار، کوئی کسی کا رزق نہیں لاتا، صرف ایک ذریعہ وسیلہ بنتا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ فقر بھی دور کرتا ہے۔ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر کوئی آدمی فقیر وغیرہ ہونا نکاح کرے گا تو اللہ اس سے کیا کرے گا؟ فضل و کرم کر کے اس کو استغنا دے گا۔ تو نکاح کی تو بہت بڑے مقاصد نہیں، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک تو اس سے نسل انسانی کی بقا ہے جو کہ بہت پہلے سے آ رہی ہے، اگر یہ نکاح نہ ہوتی تو ہم کہاں سے ہوتے؟ تو نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے جو ہے بدن کو فائدہ ملتا ہے، کیونکہ خاص مادہ اگر نہ نکل جائے تو جسم کو مضرت ہوگی، اور لطف اندوز ہونے شہوت پوری کرنے کا کیا ہے؟ حلال اور پاک ذریعہ ہے۔ تو شادی جو ہے بہت فائدہ مند چیز ہے، اس سے صرف ایسا نہیں کہ دینی حکم آپ پورا کر رہے، اس سے آپ کی دینی و دنیاوی فائدے حاصل ہوتے، معاشرتی فائدے حاصل ہوتے، تمہارے جسم کو بھی فائدہ ہوگا۔ نکاح کرنے سے تو اللہ و رسول کا حکم مکمل ہو جائے گا، اور رسولوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے اپنی جسمانی شہوت بھی پوری ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، نظروں کی حفاظت ہو جائے گی، اور اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھ جائے گی۔ جب بچے ہوں گے، خاندان بن جاتے ہیں، معاشرہ وجود میں آتا ہے نا، خاندان کہاں سے بنتا ہے؟ ایک پر سے توڑی بنتا ہے، اسی طرح سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، پاک معاشرہ ہوگا نکاح جب صحیح ہوں گے، اور رزق و مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اسی نکاح اور شادی کے ذریعے سے جو انسانوں کا تسلسل والا ذریعہ ہے نسل کا، وہ بھی جاری رہے گا، اور ایک دوسرے کو چین بھی ملتی ہیں، یعنی خاوند اور بیوی کو۔ اور قدرتی بات ہے نا کہ مرد اور خاتون کا میلان ایک دوسرے کی طرف قدرتی ہے، طبعی طور پر نا نکاح اس کے لیے کیا ہے؟ ایک حلال ذریعہ ہے۔ اگر یہی میلان ہوگا اور بیچ میں کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہوگا تو گناہ اور زنا کا ذریعہ بنے گا پھر، لیکن اگر یہی جو ہے حلال ذریعے سے تو ثواب و عبادت بھی بن جاتا ہے، یہ قربت جو ہے ثواب ملے گا اس، اور ایک دوسرے کے لیے تعاون کا ذریعہ بنتے ہیں، آپس میں شفقت و محبت اور رحمت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، بہترین تعلقات کڑے ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق بھی اللہ کی طرف سے نافذ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا بہترین رشتہ ہے، بہت محبتوں کا بھرا رشتہ ہے، اس کی مثال مشکل ہے کہ آپ کو ملے۔ اور ممکن ہے کہ اگر آپ کی بیوی اچھی ہو آئندہ کو، یا تمہاری اولاد پیدا ہو جائے ان میں سے نیک اولاد ہو، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے نا اس کا ذریعہ بنے گا، نیک بنیں گے۔ تو لحاظ اس کے بہت کیا ہے فوائد حضرات محترم۔ تو نکاح جو ہے بہت بہترین رشتہ ہے، اس کے ذریعے سے زوجین کے بیچ اعتماد قائم ہو جاتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا اپنی پوری جو کیا ہے اپنا پورا اظہار جذبات اور اپنا پورا دل کسی کو دے دینا، مانا یہ کہ دل تو اللہ کو دیں گے، لیکن جذباتی طور پر اگر کوئی ایسا کرے نا، تمام احساسات و جذبات کا ذریعہ آپ کے لیے بیوی ہے، کہ اس کے ذریعے سے آپ کے احساسات و جذبات جو ہے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو محبت و ربطگی اور رغبت اور خوشی کی زندگی جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ملتی؟ بیوی کے ساتھ ملتی ہے۔ انسان اس سے بہت بے تکلف رشتہ رکھتا ہے، کیونکہ کسی اور کے ساتھ ایسا کھلا رشتہ، اتنا کلوز رشتہ جائز نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا۔ اور ایک ایسا رشتہ ہے نا کہ اس میں مجرم نہیں بلکہ ایک اچھا انسان کہلائے گا۔ اگر یہ رشتہ اس طرح سے رکھے گا جیسے کہ اس کی دل چاہتا ہے، تو اس کے لیے بڑا سامان تفریح میسر ہو جائے گا،
زندگی جو ہے بڑی نشاط کی بن جائے گی، لطف اندوز زندگی گزارے گا، اور کیا ہوگا، اس مرد کو اور خاتون کو ایک بہترین جیون ملے گا، زندگی کا لائف چیمپئن، گرینڈ فرینڈ، بڑا دوست ملے گا اس کو۔ تو کیا ہے، یہی بیوی ہیں، اور لڑکی کے لیے کیا ہے، اس کا خاوند ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا کیا ہے، عظیم رشتہ ہے، بہت بہترین رشتہ ہے، اور عظمت والا رشتہ ہے۔